جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا۔ یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو۔ اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے، لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے۔ اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف، کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالاتر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی۔ یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا تعریف کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟
ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ نے یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہو اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار پڑھے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور کی بات ہے، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے. یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے ولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین، ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہے ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے
تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے، یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی، میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جاگے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گزن پہنچا دے، ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی نہیں، وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے، اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے۔ کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے، دین کا ہے، ہم وہی سمجھتے ہیں کہ نماز، ایک تو یہ کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تقاضا ہو، اور کچھ جو ہمارے سمجھیں عیدیں منائیں، جمعہ پڑھے، قربانیاں دیا کریں عید الاضحیٰ میں، بچے کا عقیقہ کریں، مردے کو دفنائیں کفنائیں، شادی ہو تو ایجاب و قبول کرائیں، پھیرے نہیں ڈلوائیں گے، بھئی یہ ہمارا مذہب ہے، مذہب دین نہیں ہے، دین کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے خوگر ہو گئے محکومیت کے کہ دین کی اقامت کا تصور، دین کو غالب کرنے کا تصور ہمارے ذہن سے نکل گیا، ذہن میں ہے ہی نہیں۔ علماء کو بھی اجنبی سی بات لگتی ہے، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو اجنبی سی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں سے پہلے مسلمان بادشاہ تھے، ملوکیت تھی، وہ اسلام تو نہیں تھا، اسلامی نظام تو خلافت راشدہ کا تھا، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور حضرت، تب 30 برس بنتے جو حضور نے فرمایا، بعد میں تو ملوکیت آ گئی، یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، چاہے خلفاء اپنے آپ کو کہلوائیں، بنو عباس تو بڑے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، بڑے محل بنائے تھے، اور یہی حال پھر جن کو ہم کہہ دیتے ہیں عثمانی خلفاء، یعنی ترک بادشاہ اور شہنشاہ، ان کا بھی حال ہے، اسلام کا۔ اس کے بعد آ گئے انگریز نے کہا قانون ہمارا ہوگا، کرمنل لا ہمارا ہوگا، CRPC ہماری ہوگی، سول لا ہمارا ہوگا، نظام ہمارا ہوگا، ہاں نماز پڑھ، سے تمہارے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ انگریز نے تو بڑی رعایت کی، اس نے کہا تھا تم اپنے فیملی لاز بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہو طے کرو۔ آج مسلمان ممالک میں اپنے چھوڑ کر یورپ کے فیملی لاز، اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا تھا ترک نے، اور یورپ کے اخبارات نے پھر تنزیہ لکھا تھا کہ یہ عجیب قوم ہے، کہتی ہے کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز بھی ہم سے مانگ رہے ہیں، رومن لا سے اخذ کر رہے ہیں فیملی، یہ ان کا حال ہے، کہتے ہیں بہترین قانون ہمارے۔ تو انگریز کے آنے کے بعد اب ہمارا علماء کا قال اللہ قال رسول یا مدرسہ چلا لیں، بہرحال انہوں نے بڑی خدمت، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے ہاں مساجدیں آباد ہی نہ ہوتی، کم سے کم علماء نے وہ پوزیشنیں جو ہے وہ پر کی، ایک ڈھانچہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن انگریز نے تو جو بھی تھا صرف اتنی آزادی دی تھی، اسی کو ہم ذہناً ریکنسائل کر چکے ہیں، بس اسلام یہی ہے۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں، امریکہ اور انگلینڈ خاص طور پر اور بقیہ عیسائی مملکتیں بھی بالعموم اسلام کے خلاف جو جنگ جاری کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ یہ بڑھے گی، اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ مذہب کی حیثیت سے اسلام کے خلاف ان کی کوئی جنگ۔ جب بش کہتا ہے کہ ہم تو اسلام کے خلاف نہیں، صحیح کہتا ہے، سچ کہتا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں یو ہیو کم ہیئر
You have purchased churches and synagogues and converted them into mosques. Did we object? تم یہاں آئے, تم نے چرچ خرید کے مسجد بنا لی, سینیگوگ یہودیوں کا خریدا اور مسجد بنا لی, ہم نے کبھی روکا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو, ہم نے روکا؟ روزے رکھتے ہو, ہم نے روکا؟ بلکہ رمضان میں وائٹ ہاؤس میں ایک افطاری بھی دے دے, تمہیں سیریمونی ہے. تمہاری عید ہے, بقرعید ہے, ہم کو ممبرٹی سٹیمپس جاری کر دیتے ہیں, یہ عید کا جو ہے ڈاک کا ٹکٹ ہے اور یہ بقرعید کا. تو مذہب سے تو ہمیں کوئی, لیکن اسلام کا سیاسی, معاشی اور سماجی نظام, nothing doing. We will not bear it. نظام ہمارا ہو. اور سمجھ لی, یہ تاریخ نے پورا ایک گھیرا پورا, وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا, اے خاصا خاصا نے دعا ہے امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, وہ آج غریب الغرباء ہے. کس شان سے نکلا تھا اسلام, اور آج بالکل ریورس ہو گیا. اسلام نے یہ کہا تھا, اسلام لے آؤ, ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں, سینئر مسلمان ہیں, ہمارے حقوق زیادہ ہیں, تم نیو کمرز ہو, نو مسلم ہو, تمہارے حقوق نہیں. بالکل یہ نہیں. تو اسلام کی بالادستی قبول کرو, چھوٹے ہو کر رہو, ہاتھ سے جزیہ پیش کرو, یوت الجزیۃ عن ید, پھر تم ہی رہو مذہب کے. نظام ہمارا ہوگا, دین حق کا, وہ غالب ہم نے کرنا ہے. محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے. ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں, مجبور ہے. لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کرے تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے. لہذا کیا کہتے تھے, ایمان لے آؤ, برابر کے ہو جاؤ, نہیں تو رہو تم عیسائی رہو, یہودی رہو, مجوسی رہو. ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ, لیکن اسلام کی بالادستی نظام ہمارا ہوگا باقی. اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ, تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان کھڑے گی. یہی بات تھی کہ آج وہی بش, نظام ہمارا ہوگا, اس نظام کے نیچے تم رہو, مسلمان رہو, ہندو رہو, عیسائی رہو. جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا, کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے, کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے, اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا, اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا, اسے کوئی اندیشہ ہوگا نہیں. کیوں کہ وہ بڑا چودھری, بڑا اس کا یہاں کا سردار, جاگیردار, سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے, کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے, اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے, پھر کوئی خوف کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے, کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے, کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے, کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے. یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو, اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا تاریخ کیجئے, اسے فرض کیجئے, اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے, یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے, یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے, یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی خوشامد, اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے, اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے, یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے, یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے, یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے, یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں, دل ٹھک جائے اس پر, کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ بھی جانتے ہیں؟
یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جب عیسائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ بدو نہ فلسفی نہ منطقی تھے، نہ سائنسدان تھے، نہ ابھی حدیثیں ان کے پاس تھی، نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی۔ وہ کیا تھا؟ عربی زبان، یہ ان کی اپنی۔ تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ عربی زبان کا صرف و نحو صحیح جاننا یہ لازم۔ پھر قرآن کے متن ہی کو اصل سمجھ۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پر غور کا، قرآن پر فقہ، قرآن پر سوچ کا۔ اس کے بعد اگلے مراحل آئیں گے۔ اسی قرآن سے پھر قوانین جو ہے واقع۔ اچھا، اس میں بعض سے واقعات ایسے ہیں وہ تو ایک تاریخی حیثیت، اب ان میں اس واقعے کے ضمن میں تفصیل میں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ ابھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں چند جملے ابھی آپ کے سامنے یہاں ادا کروں اور پھر 10 منٹ کے بعد پوچھا جائے آپ سے تو ہر شخص جو ہے اس کو کہے گا، وہ جواب جو میرا دے گا وہ مختلف ہوگا، اس میں اس کی اپنی بات بھی شامل ہوگی، اور سوچ میری بات سنتے ہوئے بھی جو اس کا سبجیکٹو مائنڈ ہے وہ اس کے اندر اس وقت حاضر ہوگا، وہ اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ از خود اپنی اس سبجیکٹو مائنڈ کے حوالے سے حاصل کرے گا، وہ بیان کرے گا۔ تو ان چیزوں میں احادیث اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی۔ ابھی ہمارے ہاں یہ جمعے کے اجتماعات میں حدیث جبرائیل جو ام السنہ کہلاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ایسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، سنت کی جڑ اور ماں۔ اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، ایسنس ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، تفاصیل کا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے اس پہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے، وہ بھی نیرو نالج۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے، 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر، 5 کا فیصلہ ایک ہے، 3 کا ایک ہے، اور بھی قانون وہی۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی، وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے، وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتا ہے، اسی سے اخذ کیا جاتا ہے، مطلب ان کا وہی رہتا ہے، اس کے تبدیلی اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں یہ کہ آپ اصل ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی، ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو۔ اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا، بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر نص دے رہا ہوں، ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توحید کی بات ہے، مطلب یہ کہ میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ، بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ، ان لیٹرڈ ون، حضور کی نشان بھی یہی ہے، امی۔ تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا، اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے۔